السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ علی کے زخم اب کافی بہتر ہو چکے تھے اور وہ کسی سہارے کے بغیر چلنے بھی لگ گیا تھا۔ میں نے علی سے حیا کے بارے میں اس کی موجودہ رائے جاننے کی کوشش کی تو اس نے بات گول کر دی۔ میں نے جب دوبارہ یہی بات شروع کی تو اس نے کہا کہ وہ فی الحال حیا کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے کہا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول کر اپنے اندر کی کیفیت چھپا نہیں سکتا۔ میں نے اندازہ لگا کر یہ بات کہی تھی جو حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی۔ علی چند لمحے تو میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر ایک طرف منہ موڑ کر بولا، ہاں یہ سچ ہے کہ میں آج بھی حیا سے محبت کرتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ جو میں اسے اس وقت کرتا تھا جب مجھے چودھری نے قید کر لیا تھا۔ اس کے الفاظ تھے یا کوئی وزنی پتھر، میں اس کے منہ سے حیا کے لیے محبت بھرے الفاظ سن کر ششدر رہ گیا۔ کیا اتنا تشدد برداشت کرنے اور موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد بھی وہ اتنی بہادری کی بات کر سکتا ہے؟ تو کیا چودھری کا خوف نہیں ہے تجھے؟ ہاں نہیں ہے، نہیں ہے مجھے چودھری کا خوف۔ اور سن، تو بھی مجھے چودھری سے ڈرانے کی کوشش نہ کر۔ لیکن علی، اس نے میری بات کاٹ دی اور بولا، لیکن کچھ نہیں فیروز، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں ایک چودھری سے تو کیا اس کے سارے خاندان سے بھی خوفزدہ نہیں ہوں گا۔ ان چند دنوں کی قید نے مجھے حیا کی محبت کی مزید گہرائی میں اتار دیا ہے فیروز۔ اب تو میں گھوڑے گھوڑے اس کے عشق میں ڈوب چکا ہوں۔ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا فیروز، اب میں واپس آنا چاہوں بھی تو نہیں آ سکتا یار، چاہے اس راہ میں تیری موت ہو جائے۔ ہوئے نہیں ہوتی میری موت اتنی آسانی سے، تو اتنی ٹینشن مت لے میرے یار۔ سن، پہلے میں ڈرتا تھا لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں۔ دیکھو فیروز، اگر میں نے ابھی مرنا ہوتا تو چودھری اتنے دن تک مجھے زندہ کیوں رکھتا؟ وہ پہلے دن ہی نہ مار دیتا مجھے۔ اگر آپ یہ ناول بنا سینسر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے ٹیلی گرام چینل کو فالو کر لیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ شکریہ۔ وہ مجھے مار بھی سکتا تھا فیروز، لیکن نہ مار سکا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ چودھری کے ہاتھوں میری موت نہیں لکھی ہے، بلکہ میرے نصیب میں میری زندگی، میری حیا لکھی ہوئی ہے فیروز۔ میں اس لیے زندہ ہوں فیروز کہ میں نے اپنی حیا کو پانا ہے۔ ہم نے ایک ہونا ہے اب، اپنی ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے اب میں نے، اور ہمیں اب ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے ایک نئے زاویے سے اسے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن جس کے بارے میں تو اتنے دعوے کر رہا ہے اور جس کی محبت میں تو موت سے بھی نہیں ڈر رہا، وہ کیا سوچتی ہے؟ کیا اس کا بھی پتہ ہے تجھے؟ ہاں پتہ ہے، وہ بھی اسی طرح سوچ رہی ہے جیسے میں سوچ رہا ہوں۔ یوں خود سے ہی اندازے لگا کر خوش فہمی میں مت رہ علی، زندگی اندازوں پر نہیں، ٹھوس دلیلوں پر چلتی ہے۔ تیرے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حیا بھی اسی طرح سوچتی ہوگی؟ ہاں ہے دلیل میرے پاس، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اگر حیا میرے حق میں نہ ہوتی تو چودھری اسے زبردستی گاؤں بدر نہ کرتا۔ اور خود سوچ کہ اگر اسے گاؤں سے نکالا گیا تو اسی وجہ سے کہ چودھری اس کے عشق کے سامنے بے بس ہو گیا ہوگا، اور اگر حیا میرے حق میں نہ ہوتی تو اب تک اس کی شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولا، اور اس کے عشق کا سب سے بڑا ثبوت تو میرے دل کی گواہی ہے فیروز۔ میرا دل کہتا ہے کہ حیا میرے ساتھ ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی، اور ہاں، حیا کو پانے کے لیے اب میں کسی بھی طوفان سے ٹکرا سکتا ہوں، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لیکن اب میں حیا کو اپنے دل سے کسی صورت بھی نہیں نکال سکتا میرے دوست۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، معاف کرنا، میں نے تم دونوں کو اپنے دل کی یہ بات اس وقت نہیں بتائی، لیکن اگر میں اس وقت بتا دیتا تو تم لوگ مجھے گاؤں شاید آنے ہی نہ دیتے۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ آنے کے لیے بھی اسی لیے رضامندی دے دی تھی کہ میں اپنے گاؤں آنا چاہتا تھا، وہ گاؤں جہاں میری حیا رہتی ہے، جہاں ہر طرف فضاؤں میں اس کی خوشبوئیں ہیں۔ اگرچہ وہ یہاں نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اس کی خوشبو محسوس کر سکتا ہوں فیروز۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہوگے، لیکن مجھے اس بات کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے دوست، بلکہ میں بھی تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں حیا کے عشق میں پاگل ہو چکا ہوں۔ علی بول رہا تھا اور میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت مجھے کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس طرح اور بھی نہ جانے کیا کیا بولتا رہا، لیکن
میں اب اس کی باتیں سننے کے بجائے اس کے انداز اور اس کے چہرے میں کھو گیا تھا۔ اب مجھے اس کے چہرے پر ہمیشہ نظر آنے والی اس مدھم سی سرخی کی سمجھ آ چکی تھی۔ یہ سرخی دراصل حیا کی محبت کا رنگ تھا، اور جس میں میرا دوست پورا رنگا جا چکا تھا۔ اسے حیا کی محبت کا رنگ چڑھ چکا تھا، وہ محبت جس کا آغاز کسی طور بھی پاکیزہ نہیں تھا، لیکن اب علی کے لیے وہی محبت پاکیزگی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ اب وہ چودھری اور اس کے ملازموں کے خوف سے بھی بے پرواہ ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب کچھ بھول چکا ہے۔ اسے اگر کچھ یاد تھا تو صرف اور صرف حیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کا ہاتھ ابھی تک میرے کندھے پر پڑا ہوا تھا۔ آخر میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کہ آخر کچھ بھی تھا، لیکن تھا تو وہ میرا بچپن کا دوست، اور دوست کا ساتھ تو مجھے بہرحال دینا ہی تھا۔ وہ بے ساختہ میرے گلے لگ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے بتایا کہ اگلے چند دنوں میں وہ حیا کے پیچھے جانا چاہتا ہے۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ حیا کہاں تھی اس بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے اس سوال پر اس نے مسکرا کر کہا کہ وہ جانتا ہے کہ حیا کہاں ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے اسے حیا حفظ مات قدم کے طور پر ماضی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس طرح کی صورتحال میں اس کا باپ اسے کس کس شہر میں بھجوا سکتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا، لیکن میں نے اس سے وعدہ لیا کہ مجھے اور اکرم کو بتائے بغیر وہ ایسا کوئی کام ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ وعدہ تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے بار بار اصرار پر آخر اس نے وعدہ کر ہی لیا۔ ایک دن میں گھر میں لیٹا ہوا تھا کہ اسلام آباد سے مجھے باس کی کال آئی۔ انہوں نے مجھے ایمرجنسی اسلام آباد میں بلایا تھا۔ دفتر کے پرانے حساب کتاب میں کوئی بڑی گڑبڑ نکل آئی تھی، اور انہوں نے سارا سٹاف اسلام آباد آفس میں طلب کر لیا تھا۔ مجھے بھی جانا تھا۔ اکرم سے رابطہ کر کے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ کل شام تک گاؤں پہنچ جائے گا۔ میں نے کوشش کی کہ کل شام تک گاؤں رک سکوں، لیکن باس نہ مانا۔ آخر مجھے اسی دن اسلام آباد کے لیے نکلنا پڑا۔ جانے سے پہلے میں علی کے گھر گیا۔ وہاں جا کر میں نے علی کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن علی نے بتایا کہ اس کے باپ کی صحت خراب ہے اور وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتا۔ چاروں نہ چار میں نے ٹیڈی اور علی کو اپنے طور پر احتیاط برتنے کا مشورہ دیا۔ اب میرے بس میں نہیں تھا، ورنہ تو میں علی کو بھی اپنے ساتھ ہی اسلام آباد لے جاتا۔ اسلام آباد کا سارا راستہ میرے ذہن میں علی اور حیا کی محبت کی داستان گونجتی رہی۔ آخر اسی حالت میں مجھے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن صبح مجھے اکرم کی کال آئی۔ کال اٹینڈ کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ وہ بے حد پریشان تھا۔ بے اختیار میرا دل انجانے خدشے کے تحت دھڑک اٹھا۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر